ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا، کوئی عرفان خان ان سے بات کرتے ہیں۔ ہلو جی، میری آواز آ رہی ہے عرفان، آپ کو؟ ہیلو، آ رہی میری ہے جی، آواز آ رہی ہے، کیا حال ہے؟ جی، میں کوئی منفی بات نہیں کروں گا، ٹھیک ٹھاک۔ میں صرف ایک آپ سے ایک ایک مشورہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر آپ اپنے پینل کے اندر ظاہر ہے ہومو سیکشل کو لے کے آپ کا ٹاپک غالباً یہی ہے، کیونکہ میں نے ابھی جوائن کیا ہے، تو میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ کیا اس سے زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ اپنے پینل کے اندر اگر آپ کسی ایک دو پرسنالٹیز بٹھاتے جن میں ایک لیسبین ہوتی ایک گے ہوتا، تاکہ پبلک ان سے بھی ظاہر ہے اس بات کو میں سمجھتا ہوں، تبھی میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ ایک ان کا بھی ایک جنسی تسکین کا ایک حق تو بنتا ہے، دیکھیں ایز اے انسان، ٹھیک ہے؟ تو وہ ظاہر ہے جس طرح وہ اس بات کو ایکسپلین کر پاتے لوگوں کے سامنے، تو لوگوں کا بھی ظاہر ہے لوگوں کے بہت ساری باتیں ہیں جو ایک ابہام پیدا ہوتا ہے وہ کلیئر ہوتا۔ تو ہم امید کریں کہ شاید آنے والے دنوں میں اگر آپ کے کوئی جاننے والوں میں ہوتے ہیں، بندے کی جو ہے نا وہ ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں الیک سلیک میں، بندے کی جہاں گیدرنگ ہوتی ہے کچھ ایسے پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایز اے ہیومن وہ قابل رسپیکٹ ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس مدعے کو ایکسپلین کرتے، اپنا دکھ درد، اپنے جذبات، اپنی محبتیں، وہ جو ایک عام لوگوں کے ساتھ جو ان کے جو جذبات ہیں کہ وہ کس طرح دنیا کو دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں، وہ اپنا سارا ایک مدعا اپنا کیس یعنی کہ رکھ پاتے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والی کسی اسٹریم میں آپ یعنی کہ کوئی دو پرسنالٹیز آپ اپنے ساتھ اپنے پینل کا حصہ بنائیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ میں اس بارے میں پہلے ہی ایک سٹریم کر چکا ہوں جس میں نے عمران طارق کو اور ہمارے ہی ایک ٹرانسجینڈر ہیں للت خانم، ان کو بلایا تھا۔ ویڈیو میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، تقریباً شاید 2 سال اس ویڈیو کو ہو گئے ہیں ابھی تک، تو میں کر چکا ہوں یہ پہلے، مگر آج میری ڈبیٹ، آج کی جو سٹریم ہے اس کا ٹاپک ہومو سیکشوالٹی نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جو بندہ آتا ہے جو وہ بات کرتا ہے اس کے اوپر بات کرتا ہوں، تو جو حضرت آئے تھے انہوں نے ہومو سیکشوالٹی کا ٹاپک چھیڑا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی پراپر پلانڈ جو ہے نا وہ سٹریم نہیں ہو رہی جس کے اندر میں یہ کہوں بتاؤں کہ جی جو میں نے کی ہے پلانڈ سٹریم ایک وہ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، میرے چینل کے اوپر۔ اچھا میں تھوڑا صحیح، سا ہاں، مس گائیڈ ہو گیا، میں سمجھ رہا تھا شاید یہ ٹاپک ہی ہے، کیونکہ ظاہر نہیں نہیں ہے ہے جی ہاں، میں نے ایک اور جگہ پر ایک وہ میلج سرکاری اس سے بھی اس نے اسی مگر ٹاپک پہ میرے پاس اکثر عمران طارق جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، ہی از پاکستانی اینڈ ہی از ہومو سیکشول، اور بڑی بار ان سے بات ہوئی ہے ان سارے ٹاپکس پہ۔ زیادہ تر وہ انگلش اسٹریم میں آتے ہیں، مگر اردو اسٹریم میں بھی وہ آ جاتے ہیں بہت دفعہ، ٹھیک ہے؟ ہاں چلیں اس مدعے کو لے کے میں آپ سے ایک تھوڑی سی آگاہی چاہوں گا کہ جس طرح ایک فرض کرنے کے دو ٹاؤنز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ٹاؤن کے اندر اگر ایک لیسبین ہے، بالکل یہ دونوں یعنی کہ مختلف قسم کے سینیریو میں آپ دیکھیں کہ ایک ہی لیسبین ہے، بالکل ایک جدا قسم کا علاقہ ہے، لیکن ظاہر ہے ایز اے ہیومن ایک انسان، اس کے اگر دوسرا کوئی بندہ نہیں ملتا، یا یعنی کہ دوسرے ٹاؤن میں اگر کوئی ایک گے ہے، تو اگر آپ کا کیا خیال ہے سر کہ اگر وہ اپنی ظاہر ایک قدرتی یہ عمل ہے، ظاہر ہے جس پہ گزرتی ہے اسی کو پتہ چلتا ہے، میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں، تو وہ ظاہر اس معاشرے میں اوپنلی تو وہ کسی کو بول نہیں سکتا، اگر وہ فورس کرے گا یا یہ یعنی کہ وہ کس طرح یعنی کہ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک دم اپنی بات کھل کے کر ہی نہیں سکتے، ان کی مزاج ایسا ہوتا ہے، اور کئی لوگ ظاہر ہے اتنا زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر وہ یہ دنیا میں اگر اس بات کو اس آواز کو اٹھائیں کہ بھی ان کا ایک الگ کوئی ملک یا الگ کوئی ایک ایسا حصہ ہو جہاں پر یہ اپنا آزادی سے جئیں؟ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر یہ اپنے علاقے میں کسی کو فورس کریں گے تو سارے تو دنیا میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ظاہر وہ تیار ہو جائیں، تو اپنا ہی جیسا کوئی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا، یعنی کہ اپنا مائنڈ سیٹ کا بندہ ملنا بھی تو دنیا میں مشکل ہے نا جی۔ تو میں کیونکہ آپ کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور میں بڑا پازیٹو پوائنٹ آف ویو سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ اس بندے کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ظاہر اس کو اپنا ہم خیال، یا کیونکہ ظاہر ایک پردہ داری بھی رکھنی ہوتی ہے، ایک عزت بھی دنیا کے سامنے رکھنی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک قدرتی چیز ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں جس پر گزرتی ہے تو اسی کو پتہ چلتا ہے سر۔ تو کیا پتہ کوئی ایسا مجبور یا یعنی اس اذیت سے دو چار کوئی ایسا بندہ آپ کی بات سن لے، تو آپ اس کو کیا سجیشن کرتے ہیں کہ اس کو آس پاس کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا تو وہ تو مجبور ہے؟ کوئی علیحدہ ملک بنانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا یار ایسا تو نہیں ہے،
اگر 1000 کی پاپولیشن بھی ہو نا تو اس میں بھی 30-35 بندے گے نکل ہی آتے ہیں یعنی اور ایسا ہے، یعنی لیسبین. اتنی تعداد ہے یعنی کہ ہاں آپ تو یعنی 100 میں سے 3 ہاں لوگ ہوتے ہیں. اچھا سروے میں تو ظاہر ہے اگر ہاں پھر تو پھر دنیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی یہ مسئلہ ایسا نہیں. کوئی ہاں ایسا تو میں یعنی کہ اس بات کو ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ اور ان لوگوں دوسری کو بات چاہیے. یہ بھی آپ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشول صرف اسٹریٹ لوگوں سے کوئی فورس کر کے سیکس کر سکتے ہیں؟ کہ کہنے کا آپ کو مقصد پتا ہے یہ ہے کہ کہ انسان کی آبادی میں کوئی 10 سے 15% لوگ بائی سیکشول ہیں. اچھا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ ہم تو یہی یعنی کہ اس بائی معاشرے میں سیکشول تو ہومو سیکشولز کے ساتھ خوش رہتے ہیں. ہاں مگر وہ اچھا ظاہری اگر بات ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہومو سیکشول نے اپنی سیکشول نیڈ پوری کرنی ہے تو اسے کسی کا ریپ کرنا پڑے گا، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. نہیں عورتوں میں میں بھی صرف اتنے ہی بائی سیکشول ہیں جتنے مردوں میں ہیں. جی میں صرف غالب صاحب میں صرف یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فرض کریں ایسا ممکن تو ہے نا جی، آپ دیکھیں کتنی نازک بات ہے کہ اگر اس کو فورس کرنا پڑ ہی جائے، ظاہر دوسرا بندہ آمادہ نہیں ہے تو پھر تو یہ بڑی ایک ظاہر ایک نازک سی صورت حال ہے. میں تو نہیں، پھر میں یہی اگر چاہ رہا کوئی تھا کہ ہومو سیکشول بھی کسی کو فورس کرتا ہے تو وہ بھی ریپ میں آتا ہے. ختم ہوگی بات. اچھا یعنی وہ بھی ریپ میں آتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ریپ ظاہر میں ہی پھر آتا اپنے ہے، ظاہری قانون. بات ہے. کیوں؟ اگر کوئی ہومو سیکشول کسی بچے کا یا کسی مرد کے اوپر یا کوئی عورت ہومو سیکشول کسی عورت کے اوپر سیکس اس سے فورس کرتا ہے تو وہ ریپ ہے نا بھائی. ریپ کی ڈیفینیشن تو ریپ کی ڈیفینیشن ہے، چاہے وہ ہومو سیکشول کرے، چاہے وہ بائی سیکشول کرے، چاہے وہ ہیٹرو سیکشول کرے. ریپ تو ریپ ہوتا ہے. ظاہر ہے پھر اس کے تو پھر قانون اس کافی کی تو اس کو اسٹرکٹ ہیں سزا ملنی لیکن چاہیے. اور ہومو سیکشول جو لوگ اپنی ہومو سیکشوالٹی کو سمجھتے ہیں، جن کو پتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہومو سیکشول لوگوں کے ریپ کرنے پھر رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ان میں بھی لیکن اگر کوئی ہوگا تو وہ کرمنل ہی ہوگا جو یہ کام کرے گا، اور اس کو لیکن ابھی باقاعدہ باہر بھی ہونا چاہیے. جی ابھی آپ دیکھیں، لیکن ابھی آپ نے 10 منٹ پہلے ایک آپ کا ایک کمنٹس میں نے سنا کہ اگر دو مرد بھی آپس میں اگر یعنی کہ اس قسم کا کوئی اگر معاملہ کریں تو ظاہر ہے کوئی نیچر پہ بھی فرق نہیں پڑتا اور کوئی ایسی یہ یعنی کہ نیچر کوئی پہ تو بری بات نہیں ہے. نہیں تو میں اس بات کا اس بات سے کیا ریلیشن ہے؟ وہ بھی تو پھر کرائم میں آپ ڈکلیئر کریں نا. دیکھیں نا، دیکھیں یہ تو پھر دوگلی بات ہوگی. آپ نے اس چیز کو نہیں، کرائم نہیں آپ جو سمجھا. دو چیز باتوں کو آپس میں پٹ کر رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. میں نے یہ کب کہا کہ ایک آدمی دوسرے کو فورس کر رہا ہے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس چیز کو دیکھا نا میں نے تو کہ اگر جب گے یا بھی میں لیسبین نے رہتے ہیں، آپ بات سنیں، آپ ہی کے پوائنٹ ہے کہ ایک لیسبین فورس کرے یا کوئی آپ سمجھتے ہیں یا گے فورس کرے تو ظاہر ہے کہ حد سے تجاوز کریں گے تو وہ ایک کرائم ہو جائے گا. تو اگر ایک دو مرد بھی آپس میں اگر یعنی کہ غلط کاری کریں تو کیا آپ اس کو بھی تو کرائم ڈکلیئر کریں نا جی. بھائی ظاہر ہے اگر وہ بھی تو پھر ایک بھائی ریپ ہی ہوگا نا. ریپ کو کیا ڈیفائن، ریپ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ریپ کا مطلب یہی ہے کہ آپ یعنی کہ جو قانون دنیا میں ہیں چاہے کسی بھی مذہب میں ہیں، ایک تو آپ اس قانون کے خلاف اگر آپ کسی کے ساتھ کریں، اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کے مذہب کے اندر جو چیز یعنی کہ جس چیز کو ریپ کہا جاتا ہے، اگر آپ اس کی ظاہر وائلیشن کریں گے، آپ وہ کام چلیں وہ آپ دام مجھے آپ ریپ کی کو کر دیں گے. مثال دیتے ہیں. ریپ کی کیا مثال ہے؟ اگر مرد اپنی بیوی سے سیکس کرنے جائے اور بیوی کہے میں نے سیکس نہیں کرنا تو وہ نہیں صحیح ہوگا یا نہیں تو مرد تو بیوی کو تو اسی لیے تو لے کر آتا ہے نا. یہ کہنے کا مطلب ہے وہ نہیں، کوئی گناہ مطلب کی بیوی بات تو کہہ نہیں. رہی ہے میرے ساتھ سیکس، آج میں سیکس نہیں کرنا چاہتی، تو وہ ریپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر میرے جیسا شریف بندہ ہوگا تو میں بیوی کو بولوں گا کہ بھی اگر آج تمہارا موڈ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آرام کرو. انسان ہے، ایز اے ہیومن نہیں تو انسان کی فرض کبھی کریں کہ مزاج کوئی ہوتا ہے کبھی. کوئی 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 جاہل سا بندہ ہو اور وہ بیوی کو کہے نہیں اب تو ایسی کی تیسی، وہ زبردستی کر دے، تو پھر وہ ریپ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پر آزمائش اس مرد کے لیے بھی ہے تو اس عورت کے لیے بھی ہے کہ اگر نہیں میں وہ نے اس کی آپ یہ خواہش میں یہ پوری نہ آپ سے کی. آزمائش ہے یا نہیں یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا. میں یہ نہیں پوچھ تو رہا وہ ہوں ریپ مرد پھر ہوگا یا جا کے نہیں کہیں ہوگا. اور منہ مارے گا نا. وہ مرد پھر کہیں اور منہ مارے گا. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ بیوی کو کے ساتھ زبردستی کرنا ریپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرے حساب سے تو کوئی بھی شور کبھی سننے میں بھی نہیں آیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی کرے گا. وہ تو ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے نا جی. کرتے آپ ہیں، بہت کامن ہے. مگر بات یہ ہے کہ بھائی وہ پھر ریپ کی بد نصیب بھی ڈیفینیشن ہوں کیا گے. ہے یار؟ آپ ایک تو اب اپنی باری اچھا بھی بولے بولیں بولے نا، آپ. آپ متابلہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا بولے بولے. سمپل سی بات ہے کہ بھائی ریپ کی صرف ایک ڈیفینیشن ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی مرضی کے خلاف اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے یا اسے کے ساتھ سیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سیکشول مس کنڈکٹ، فورس سیکس کی کوشش یا ریپ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کوئی آپ کسی دنیا کا مرد کوئی کے قانون ساتھ کرتا ہے یا عورت کے ساتھ دیکھیں پھر کرتا ہے. آپ آگے بڑھ رہے ہیں نا. آپ آگے دیکھیں دنیا کا کوئی قانون نہیں میں آگے، آپ یہاں پر آپ نہیں ایک بتا منٹ سکتے یار، ہیں ایک منٹ، کہ آپ نے پھر مجھے کاٹ دیا. میاں نہیں بیوی ایک بھی منٹ، آپ نے مجھے کاٹا کیوں ہے؟ میری بات کمپلیٹ ہوئی ہے.
मेरी बात ही नहीं कंप्लीट हुई, आप फिर बीच में धड़ाम से पड़ गए हो। फिर मैं जब आप लोगों को काटूं तो फिर आप लोग रोना शुरू कर देते हो। मतलब कोई तरीका होता है बात करने का? मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैंने अभी अपनी बात की रही है और पहले ही बीच में धड़ाम से। भाई सिंपल सी बात है कि रेप किसको कहते हैं? जब आप किसी के कंसेंट के बगैर उसके ऊपर हाथ डाल दें, इसको रेप कहते हैं। चाहे वो हस्बैंड करे, चाहे वो होमोसेक्सुअल करे, चाहे वो हेट्रोसेक्सुअल करे, चाहे वो कुछ भी करे, कोई भी बंदा करे, जो बंदा किसी की मर्जी के खिलाफ उस पर हाथ डाल दे वो रेपिस्ट ही होता है। ये बात है सिंपल सी, इतनी सी, जो कि क्योंकि आप लोगों ने अपने मजहब को डिफेंड करना है इसलिए आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, या आप लोगों ने अपने डॉगमा को डिफेंड करना है इसलिए आपकी समझ में नहीं आएगी। आप कह रहे हैं कि दो मर्द अगर आपस में सेक्स करें, अब आप उसको रेप से कंपेयर करने लग गए, जिसकी लॉजिकली कोई वजह ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा भी है कि दो आदमियों का अपने कंसेंट से आपस में, अपनी मर्जी से आपस में सेक्स करना। मैंने जब बात की थी कि भाई दो आदमी आपस में सेक्स कर रहे हैं तो नेचर में कौन सा तूफान आ गया है, तो भाई मैंने उधर ये नहीं कहा था कि एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर जबरदस्ती गन पॉइंट पे सेक्स कर रहा है। मैंने कंसेंट ही कहा था अभी में। अगर मैंने उस पे उस टाइम मैंने, अब हर बार ऐसे तो नहीं होगा ना कि मैं बताऊं कि हाँ जी कंसेंट से कर रहा है। ठीक है, मैं जब कहता हूं कि दो आदमी आपस में सेक्स कर रहे हैं तो कोई क़यामत नहीं आई, इसका मतलब है कंसेंट से ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं नॉन कंसेंशुअल सेक्स में बिलीव करता ही नहीं हूं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने उसको उठा के रेप के साथ मैच कर दिया, मतलब कोई एप्पल्स एंड ऑरेंजेस को कंपेयर करने का इससे अच्छा कोई तरीका आपको नजर नहीं आया, मुझे लगता है। अब आप अपनी बात करें। जी, देखें मैं सबसे पहले आपका ये गलतफ़हमी दूर कर दूँ कि मैंने इस्लाम को लेके ये बात नहीं की, मैंने एक जनरली ये बात की है, और ये आपको शायद सुनने में थोड़ी गलती लगी है कि जो 2 मर्द आपस में अगर कोई यानी कि ज़नाकारी करते हैं, तो मैंने उसको रेप से ताबीर नहीं किया, मैंने उसको यानी कि क्राइम से ताबीर किया है। ज़ाहिर है आपके नज़दीक यानी कि अगर एक गे फोर्स करके अगर किसी के साथ अगर कोई ऐसा मामला करता है या एक लेस्बियन करती है, तो आपके नज़दीक अभी आपने एडमिट किया कि वो एक क्राइम है। तो मैंने बोला यही चीज़ अगर आप यही कानून अप्लाई करें, इस किस्म का मामला करते हैं तो आप उसको क्राइम डिक्लेयर करें। लेकिन आप उसको वहाँ पर आपने आपने शायद मेरी तरफ तासुर दिया कि मैं उसको रेप कह रहा हूँ, नहीं, आपके मैं कह रहा हूँ असूल के उसको वो भी मुताबिक पता क्राइम है। क्या रिजल्ट निकलेगा? फिर मैं अब आपको बता दूं, इंदर कथा कलामी की माफी, आपके असूल के मुताबिक ना, जो मर्द और औरत भी आपस में मर्जी से सेक्स कर रहे हैं ना, वो भी इलीगल होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, वो भी क्राइम होना चाहिए। भाई नहीं, ना हम हमारे उसको यहाँ क्राइम मानते हैं, एक मिनट सुन तो लेना, क्योंकि आपको गलत फहमी है, असल में आपको मेरी पोजीशन से रिलेटेड गलत फहमी है, मुझे क्लियर करना पड़ेगा उसको। मेरी पोजीशन ये है कि कोई मर्द और औरत आपस में अपनी मर्जी से सेक्स कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई मर्द और मर्द आपस में अपनी मर्जी से सेक्स कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अडल्ट्स अपनी मर्जी से कंसेंट दे के एक दूसरे से सेक्स कर रहे हैं कि हाँ भाई मेरी मर्जी है सेक्स करने की तुम्हारे साथ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। औरत और औरत कर रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई काला किसी गोरे से कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चाइनीज किसी काले से कर रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मसला मेन है कंसेंट का। सही है, अगर कोई कंसेंट नहीं दे रहा और कोई उसका सेक्स कर रहा है तो वो क्राइम है। बाकी निकाह नकू ये माशरे की खराफात हैं। ठीक है, आपके निकाह भी आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप एक मर्द और औरत को शादी का लाइसेंस देते हैं। ठीक है, सिर्फ सिंपल सी ये बात है, वरना होता वही है जो उसमें भी होना होता है। चलिए मैं आपकी बात मगर समझ गया। क्योंकि अब आप आपने लोग क्या समझते हैं, आप लोगों की ज़हनियत ये है, या हमारे माशरे की ज़हनियत ये है कि वो समझते हैं कि औरत मर्द की प्रॉपर्टी है। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले अपनी बातों में जाहिर भी कर दिया। क्यों? क्योंकि आपने ये कहा कि मर्द तो औरत से शादी इसलिए करता है कि वो सेक्स करेगा। ठीक है, और उसकी मर्जी है कि वो सेक्स करे। आपने जो बिटवीन द लाइंस आपने ये बात कह दी कि मर्द अगर अपनी बीवी को फोर्स भी करे ना तो आपको इस पर कोई इतराज नहीं है। नहीं, उसका हक ठीक है, बनता तो है। नहीं, कोई हक नहीं बनता जी। ज़ाहिर सेक्स है करना, अज़वाजी ताल सेक्स करना दोनों लोगों का हक होता है, और हर इंसान का हक है कि उसकी मर्जी के खिलाफ उसके साथ कोई सेक्स ना करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। चलिए आप प्लीज़ मुझे मौका दें, आपने काफ़ी बातें कर दी ताकि मैं थोड़ा-सा इसके ऊपर रिस्पॉन्स कर सकूँ। आपकी अगर इजाज़त हो तो। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, देखें बस अभी कंक्लूड आपने करें। हाँ ये ठीक है जी। अभी आपने कहा ना कि आप इस चीज़ के यानी कि आप अगेंस्ट है कि अगर कोई मर्द, आप 2 मर्द हों, 2 औरतें हों, या एक लेस्बियन यानी कि किसी को अगर किसी यानी कि 2 बंदे आपस में वो किसी किसी भी अपने यानी कि हम ख़्याल को अगर इस चीज़ के ऊपर आमादा कर ले, या एक एक गे किसी भी सेकंड पर्सनैलिटी को आमादा कर ले, तो आपका जो जहाँ तक मौक़िफ़ सामने आ गया, पब्लिक भी सुन रही है कि अगर फ़ोर्स ना किया जाए तो आप समझते हैं कि ये यानी कि इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है ना? यानी कि इंसान की अगर मर्ज़ी हो, बाहमी रज़ामंदी हो, ठीक है ना? यही है ना कि बाहमी रज़ामंदी हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जहाँ पर अगर फ़ोर्स किया जाएगा, तो ज़ाहिर है वो बात फिर यानी कि आप लोग के यहाँ या
یہ دنیا میں کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہیں ظاہر اس چیز کو لے کے جو ایک جنہوں نے کورس بنایا ہوا ہے کہ چیز کو دنیا کے سامنے لے کر آتا ہے، وہ اس چیز کی نہیں کہ آپ لوگ سب مل کر اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ بھی فورس کر کے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، باہمی رضامندی ہو، پیار محبت سے تو ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ایک پوائنٹ اور یعنی کہ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کی اس بات کو دیکھ کر کہ سر اگر انسان کی مرضی ہو تو مرضی تو بہت ساری ایسے فحش کاموں کے اوپر بھی انسان کی مرضی آمادہ انسان کی نفس کر رہی ہوتی ہے کہ یار میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ بھی کروں گا. دو بندے بولیں کہ یار ہم نے سر عام ننگا گھومنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے پھر وہ دونوں بندوں کی تو آپس میں مرضی ہے، تو پوری دنیا کی مرضی کی کوئی رائے نہیں ہوگی، کوئی اہمیت نہیں ہوگی. ابھی دو بندے ہیں، وہ بولے جی میں بغیر کپڑے اتار کر میں گھومتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرا دوست ہے یا میری بیوی ہے، ہم میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں دنیا کی، بھر ہماری رضامندی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں صرف دو پرسنالٹیز کی اگر آپس میں کسی بات کے اوپر اتفاق رائے ہو گیا ہے تو ان کی بات کی ٹھیک ہے قدر و قیمت ہوگی، لیکن ایک حد تک ہوگی، لیکن پوری دنیا کی رائے کو بھی تو دیکھا جائے گا نا. تو پوری دنیا کے یعنی کہ ان کے اس موقف کو کس یعنی کہ تناظر میں دیکھتے ہیں، پوری دنیا کی بات مانی جائے گی یا چند گنے چنے لوگوں کی بات کو مان کر قانونی درجہ دیا جائے گا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ تو پھر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ویسٹ میں تو 70-80% لوگ اس بات کے حق میں ہیں کہ دو ہومو سیکشل لوگ آپس میں سیکس کر سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ روڈ پہ کھڑے ہو کے سیکس کر سکتے ہیں. کوئی بھی ویسٹ میں بھی یہ نہیں کہتا کہ روڈ پہ کھڑے ہو کے سیکس کر سکتے ہیں. ویسٹ میں پتہ نیوڈ بیچز کیوں کھلتی ہیں؟ کیونکہ ہر بیچ پہ نیوڈ جانے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ننگا اگر ادھر بھی کوئی گھومے گا نا تو اسے پولیس پکڑ کے لے جائے گی. ننگا گھومنے میں اور دو لوگوں کے پرائیویٹلی اپنی زندگی میں سیکس کرنے کے لیے میں بہت فرق ہے. آپ لوگ، آپ کی جو یہاں پہ پالیسی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ جو آپ غلط بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بتاؤں آپ کو کہ آپ غلط بات کیا کر رہے ہیں؟ جی بولیں، کیونکہ ہر انسان یعنی کہ ہاں، کیونکہ فطرت کو لے کے پیدا ہوتا ہے نا. آپ کی اسی لاجک کے تحت اگر ایک مرد اور ایک عورت آپس میں سیکس کرنے کے لیے راضی ہو جائیں تو کیا آپ اس کو بھی اس بات سے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ان مرد اور عورت نے بھی دنیا کے سامنے تو سیکس نہیں کرنا نا، پرائیویٹ ہی کرنا ہے. تو کیا اس کو بھی آپ ننگے گھومنے سے کمپیئر کریں گے، مرد اور عورت کے سیکس کو؟ دیکھیں آپ کی بات سے تو ایک اور بات پوائنٹ کھل گئی کہ اگر جس نہیں طرح آپ آپ اس نے کا بولا نا جواب کہ دیں. 70% اگلی لوگ بات ہیں. ایک منٹ ابھی اگلی بات پہ نہیں جانا، کیونکہ آپ نے یہاں پہ آپ نے جو منطقی بے ایمانی کی ہے نا، میں وہ دکھا رہا ہوں. ہاں بولیں آپ کیا کیونکہ بولنا آپ چاہتے نے نہیں سنیں، اب دھیان سے سنیں. وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں ننگے گھومنے کی خواہش کو ہومو سیکشول خواہش کے ساتھ جوڑ دیا. حالانکہ ہومو سیکشول کی خواہش اتنی جائز ہے جتنی کسی عورت اور مرد کی آپس میں سیکس کرنے کی خواہش ہے. نہیں میں نے کیونکہ باہمی رضامندی پر بات کی ہے کہ باہمی رضامندی ہو تو نہیں وہ جو آپ کا لاجک ہے نا، اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ اس کو لے کے کسی اور طرف سے آئے ہو. اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ باہمی رضامندی سے ایک مرد اور عورت آپس میں سیکس کریں، اس کو تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے دنیا میں ننگے گھومنے سے. تو پھر آپ ایک مرد اور ایک مرد کے سیکس کرنے کو کیوں آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہومو سیکسول کے سیکس کرنے کو آپس میں کیوں چلے فرض کریں ننگے کہ گھومنے سے کمپیئر کر رہے چل ٹھیک ہے ابھی جو ہیں؟ آپ نہیں اب ایک خیر عورت میری اور بات ایک مرد. کمپلیٹ نہیں ہوئی. نہیں ایک منٹ اچھا بولیں چپ رہنا، ذرا میری بات کمپلیٹ ہونے دیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے پلیز بولیں آپ بولیں. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی ٹچی سی لاجک اٹھا کے آ جاتے ہو. یہ ٹچی لاجک ہے جو آپ نے پیش کی ہے کہ ننگے گھومنا، اگر دو لوگ ننگے گھومنے پر راضی ہو جائیں تو کیا سارے اس کی رسپیکٹ کریں گے؟ بھائی ہومو سیکشوالٹی یہ کوئی صرف دنیا میں دو لوگوں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، ننگے گھومنا آپ کو بہت ہی برا لگ رہا ہے نا، تو مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ فرض کریں ہم آپ کو آج پاپا نیو گینیا کے اوپر بھیج دیں آپ کو، وہاں پہ لوگ ننگے رہتے ہیں، قبیلے رین فارسٹ کے اندر. آپ جا کے اپنے کپڑے اتار دیں گے؟ آپ پہلے مجھے بھجوائے تو سی، اگر ایسا ممکن ہے تو میں میں وہاں آپ پر سے جا کر پوچھ رہا ہوں نا، آپ اتار دیں گے جا کے کپڑے؟ ظاہر ہے اگر میں تو کوئی تھوڑا بہت میرے اندر کوئی غیرت و ایمان ہوگا تو میں تو جنہوں نے اتارے ہوئے ہوں گے کہ ان کو تو میں سب سے پہلے ان کے ساری شرمگاہیں کاٹ کوٹ کے نا تو ان کو میں بالکل دنیا کو پاک کر دوں گا. لیکن اب میں اپنے مدعے پر آتا ہوں کہ کیا ایک عورت اور مرد کیسی اگر گھٹیا بہن بات ویسے بھائی آپ ہیں. نے کی ہے، مطلب بہت ہی گھٹیا بات آپ نے کر دی ہے، انسانیت سے گری ہوئی بات ایک دم کر دی ہے. ایک دم آپ نے اپنی سوچ کی اوقات دکھا دیا. یعنی آپ ان لوگوں کو کاٹ دیں گے جو ادھر قبائل ننگے رہتے ہیں. یعنی جہالت کا کوئی معیار ہے؟ مطلب کیسی، میں نے ایسی بات اس چینل پہ ابھی تک سنی نہیں ہے کہ ان کی شرمگاہیں میں کاٹ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. یعنی آپ عقل یہاں سے گزر رہی ہیں ساری، یہاں سے ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا پوچھا ہے.
یہ تو آپ لوگوں کا حال ہے کہ آرگومنٹ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آرگومنٹ ہے کیا. جو میں نے بات پوچھی ہے اس سے ایک دم آپ غلط ثابت ہو گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے, معاشرہ جو کہتا ہے اس پہ چلنا چاہیے, سارے لوگ جس بات پہ کٹھے ہیں وہ بات کرنی چاہیے. تو بھائی نارتھ سینٹینل آئلینڈ والے یا پاپا نیو گینیا والے یا ایون کے کچھ اور بھی دنیا میں جگہ ہیں جہاں پہ لوگ ٹوٹل ننگ دھڑنگ قبیلے رہتے ہیں, اب ان کے خیال میں تو ننگا رہنا ٹھیک ہے اور کپڑے پہننا غلط ہے, مگر آپ ان کے مطابق جا کے وہاں پہ کپڑے اتار تو نہیں دیں گے نا. تو یہ جو بات ہے یہ اس بات کو یہ ثابت کرتی ہے کہ کپڑے پہننا یا ننگا رہنا بھی سوسائٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اور سوسائٹیاں ایجوکیٹ ہو سکتی ہیں. آج ویسٹ میں سوسائٹیاں ایجوکیٹ ہو گئی ہیں, اس لیے وہ ہوموسیکسوالٹی پہ آپ کی طرح کے ویوز نہیں رکھتے, نہ وہ نیوڈیٹی پہ آپ کی طرح کے ویوز رکھتے ہیں کہ میں تو کاٹ دوں گا فلاں کو ڈمکا کر دوں گا. یہ مطلب اپنی اس ویڈیو کو ذرا جا کے ریورس کر کے ذرا دیکھیے گا تو صحیح کہ آپ نے جب یہ لفظ بولے نا میں تو شرمگاہیں کاٹ دوں گا, یہ کر دوں گا, تو اسے سن کے ایک دماغ رکھنے والے انسان کو لگتا کیا ہے؟ یعنی آپ بڑے اچھے طریقے سے آ کے بات کر رہے تھے, ایک جملے نے آپ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے, میرا دل نہیں کر رہا اب آپ سے بات کرنے کو, سچی جو بات ہے. اتنی جہالت کی بات یار, وہ تو کیا کوئی حد ہی ہوتی ہے. پلیز لاسٹ پوائنٹ لے لیں پلیز, آپ میرا لاسٹ پوائنٹ, کوئی ایسی بات کروں تو تو آپ ریموو کر دیجیے. آپ نے کھوتا ہی خوہ میں جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں پھینک دیا. نہیں ایسی کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, میں بھی انسان ہوں نا, انسان سے ہو جاتا ہے. میں لاسٹ پوائنٹ رکھ لوں بہت اگر ہی آپ اجازت دیں. اوپینینیٹڈ انسان ہے آپ, ایسے یہی سمجھ آئیے بات. نہیں ظاہر ہے آپ کو بھی حق ہے تو پھر ہمیں بھی تو اپنی بات رکھنے کا حق ہے نا. اچھا لاسٹ نہیں تو پوائنٹ یہ ہے آپ نے صرف, تو لوگوں کے قتل کی بات کر دی ہے, میں نے آپ کو قتل کی بات کی ہے ادھر کبھی اس چینل پہ؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے فیصد لوگ اس چیز کے حق میں ہیں کہ اس قسم کی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے, کتنے فیصد لوگ ہیں کہ بھی اس چیز کا کوئی نہ کوئی ایک قانون بنا کر, ظاہر ہے کوئی ان کو بھی کوئی نکر کوئی کونا کھانچا ان کو مل جائے, چلو یہ بھی اپنی زندگی گزار لیں. لیکن یہ ظاہر ہے اسلام کو لے کے میں اس ٹائم بات نہیں کر رہا, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ آپ لاسٹ پوائنٹ اس کے اوپر آپ کے کمنٹس یعنی کہ بڑے امپورٹنٹ قسم کی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ مجھے مکھن نہ لگائیں, آپ نے جو پہلے نہیں کام کیا نا اس کے بعد مجھے مکھن آپ سے چلے بات کوئی کر کے بات مجھے کوئی نہیں, اچھا تو لگ نہیں رہا ویسے ہی. ٹھیک ہے, اس لیے چلے مکھن بڑی مجھے لگانے کی کوشش نہ کریں. ہاں چلیں خیر, بڑی اہمیت کا حامل ہوگا آپ کے کمنٹ سے اس بات کے اوپر کہ دیکھیں اگر دو پرسنالٹیز ایسی ہیں جن کا آپس میں ایک بلڈ ریلیشن ہے, بہن بھائی ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, تو کیا آپ اس چیز کے بھی حق میں کہ وہ بہن بھائی بھی ہیں تو وہ اپنی جنسی تسکین آپس میں پوری کر سکتے ہیں؟ پلیز اس کے بارے میں نہیں آپ جی, میں بتائیے. تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. خیر اللہ میاں اس کے حق میں ضرور رہے تھے جب آدم کے بچوں کا انہوں نے آپس میں سیکس کرایا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ پتا ہے کہ سارے مسلمان تو بہن بھائیوں کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے, حضرت لوط نے بھی یہ دیکھیں کام آپ کیا اسلام تھا. کی طرف اب دیکھیں, اسلام ہاں کی تو طرف نہ میں تو آئیں. جاؤں گا کیونکہ آپ کا جو جواب ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ کوٹ آپ نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مس لیڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے آپ کو سمپل میرا جواب آپ کو میں نے بتا دیا کہ میں بہن بھائی کے سیکس کو صحیح نہیں کہتا. ٹھیک ہے, نہ میں کسی کو کہوں گا کبھی کہ تم یہ کرو. ٹھیک ہے, مگر آپ لوگ تو بہن بھائیوں کی اولاد ہیں. حضرت ابراہیم کو دیکھ لو, ٹھیک ہے, حضرت لوط کو دیکھ لو, اور کئی باتیں ہیں اندر. ٹھیک ہے, پھر ایک اور بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کزن میرج کو زنا مانتی ہے, اور آپ کے حضرت محمد نے خود ام ہانی کا رشتہ حضرت ابو طالب سے مانگا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اب اس کو میں کیا کہوں. آپ لوگوں کو تو کیونکہ اس پہ شرم نہیں آئے گی نا کبھی بھی, مگر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا صرف آپ کی نظروں سے نہیں دیکھتی چیزوں کو. یہ باتیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا, آپ لوگوں کا جو ورلڈ ویو ہے نا, صرف وہی دنیا میں ورلڈ ویو ہے. چلیں تو آپ سمپل سی اسلام کی بات طرف ہے نہ کہ آئیں نا. جس ورلڈ ویو کے نہیں, کیوں نہ آئیں جب آپ ہیں مسلمان تو ہم کیوں نہ آئیں. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے اوپر پردہ ڈال کے آؤ گے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا. نہیں میں چاہتا ہوں دوبارہ بھی آپ سے بات ہو سمپل سر, سی میں یہ بات ہے چاہتا نا ہوں. کہ حضرت محمد نے جب ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا تو میرے خیال میں تو اپنی کزن پہ گندی نظر رکھنا اپنی بہن پہ, ماں پہ نظر رکھنے کے برابر ہے. چلیں تو میں یہاں آپ اس کو یوٹیوب غلط کہہ دیں, میں اس کو غلط کہہ دیتا ہوں. میں نے تو چلے غلط سر پہلے میں کہہ دیا. چلے یہ آپ کے ویوز ہیں نا, ٹھیک ہے, چلے میں یہ نہیں ہاں تو چاہتا کہ چلیں میں آپ ٹھیک کا ہے, پھر وہ بھی آپ کے ویوز ہیں نا. اچھا آپ ہماری پبلک کو اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے اپنے والد صاحب سے کتنی دفعہ چدوایا ہے, یہ بتا دیں سب لوگوں کو, پلیز جتنی یہ بار بتا آپ دیں. نے جتنی ہاں بار آپ نے اپنے والد صاحب سے یہ بتا چڑوایا دیں ہے لوگوں کو, آپ یہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے نا, یعنی یہ بتا دیں. مطلب اب دیکھو کہ یہ اب بندہ جو ہے نا بالکل اپنی پینٹ سے باہر آ گیا. ٹھیک ہے, یعنی ان کی یہ تو حالت ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی حالت ہے. تو اب یہ کیا کہ اب یہ بھاگ گیا ہے. تو یار آپ کے حضرت محمد نے جتنی بار حضرت ابو طالب کے ساتھ یہ کام کیا اتنی بار میں نے کیا ہے. جواب آپ کو بتا دیا میں نے. ٹھیک ہے,
तो अब जवाब आपको मिल गया होगा, तो नेक्स्ट टाइम फिर जाकर पूछ लेना, ठीक है। पहले हजरत मोहम्मद का ढूंढ लो, आपको किताबों में अगर मिल गया तो फिर मुझे भी आके बता देना। अजीब ही चवल बंदे हैं यार ये, इन लोगों का, यानी इन लोगों को के साथ जो है ना, अब ये आज तीसरा मोमिन है, दूसरा है जो कि एंड पे जिसकी बिल्कुल जो है ना हालत खराब हो गई, ठीक है। इनके साथ अगर तमीज से भी बात करते रहो ना तो इनका यही हाल होता है एंड पे। तो ये इनकी हकीकत है, असल में ये इनकी रियलिटी है। मुझे गाली देने से इनको क्या होना है, कुछ भी नहीं होना। तो ये इनका हाल है, ये इनकी औकात है, और यही इनके मजहब की औकात है। इसी तरह का लेवल है इनका, ठीक है। मौलवियों के पास, ये खुद इसको मौलवी ने नहीं छोड़ा होगा मस्जिद में, और ये वही बातें सोचते रहते हैं हर वक्त। माँ बहन, अपनी माँ के ऊपर इसका ही दिलाया होगा, बहनों के ऊपर। पाकिस्तान में छोड़ रहे नहीं हो तुम, इधर कोई फूफा नहीं छोड़ता, कोई मामा नहीं छोड़ता, कोई नाना नहीं छोड़ता, रोज खबरें आती हैं। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि मेट्रो स्टेशन में इस्लामाबाद में लाश मिली, और बाद में पता चला कि वो जी बाप ही था जिसने लड़की प्रेग्नेंट की थी और मार दी बाद में। भाई 3 रेप कर रहे थे मौलवी, इतनी लंबी लंबी दाढ़ियां, केपीके में बेटी लड़की को चारपाई के साथ बांध के रखा हुआ था, तीनों रेप करते थे। पिछले साल में 10 बार ऐसी खबरें आई हैं, बाप भाई चचा मिलके, बाप और चचा मिलके एक बच्ची का रेप कर रहे थे। एक बच्ची थाने पहुंच गई कि बाप मेरा रोज रेप करता है, और ये आके हमें कहते हैं कि वो जी आप लोगों का जो है ना, ये आप लोग यूं करते हैं, आप लोग ऐसे करते हैं। यार तुम लोगों को शर्म हया तो बिल्कुल गूछू के नहीं गुजरी। और इस्लाम तो एक ऐसा फितना है कि मौलवी के अंदर जितना ज्यादा इस्लाम डालते जाओ ना वो उतना ही तशरीफ के पीछे फिरना शुरू कर देता अपने स्टूडेंट्स की। आप मदरसे के किसी तालिब इल्म से और तालिबा दोनों में से किसी से भी पूछ लें, आपको साफ पता लग जाएगा कि वो मौलवी मदरसों में क्या कर रहे होते हैं। लाल मस्जिद, जामा हफ्सा, कोई मदरसा पाकिस्तान का ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों के साथ ये काम नहीं होते, बच्चियों के साथ ये काम नहीं होते। मगर ये लोग पता नहीं कहां से सेल्फ राइचस घटिया लोग आ जाते हैं, इनको लगता है कि बड़ा जी हम तो बड़े दूध के धुले हैं। और यार आप लोगों के मजहब में गलाजत कूट कूट के भरी है, क्योंकि ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल डायलेमा है कि जब एक आदमी ये मान लेता है ना कि एक हमारा नबी जाएगा और जाके किसी के ऊपर हमला करेगा और उसकी औरतें उठा के ले आएगा और फिर उनके रेप करना शुरू कर देगा, तो फिर वो सबकॉन्शियसली हर किस्म की गंदे सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए रेडी है। जब आप ये मान लेते हैं ना कि औरत को सर से पांव तक छुपी हुई होना चाहिए, तो फिर आप हर किस्म के सेक्सुअल मिसकंडक्ट के लिए रेडी हैं, आप डिजर्व करते हैं फिर। तो जो कुछ ये हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, वो इसीलिए हो रहा है कि मजहब में इतनी गलाजत है, मजहब में इंतहा की गलाजत है। रसूल अल्लाह का कैरेक्टर इतना गंदा है कि मुझे दुनिया में बहुत कम लोग और ऐसे नजर आते हैं। चंगेज खान, रसूल अल्लाह और कुछ तो और, इवन के इतना गंदा सेक्सुअल मिसकंडक्ट तो हिटलर ने नहीं किया, स्टालिन ने नहीं किया, जितना हजरत मोहम्मद ने किया। ठीक है, अभी दुनिया में बड़े बड़े डिक्टेटर्स देख लें, अभी प्यूटन के वो कारनामे नहीं होंगे जो रसूल अल्लाह के। बेटियां उठा के ले आना, रेप कर देना, 11 औरतों के रखी हुई हैं, फिर लौंडियां उसके ऊपर चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ रसूल अल्लाह ने जो कुछ किया वो तो आज के डिक्टेटर नहीं कर रहे। और चंगेज खान को शायद आप रसूल अल्लाह से कंपेयर कर पाएंगे, और कुछ हिस्ट्री में कुछ ऐसी शख्सियात होंगी जिन्हें कर पाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं। तो मुझे गाली देने से क्या होगा, मुझे गाली देने से भाई कुछ भी नहीं होगा, आपकी असलियत पता लगेगी सिर्फ और सिर्फ। और वो पता लग गई है, आपकी गालियां तब निकलनी शुरू होती हैं जब इस्लाम की असलियत बाहर आती है। यही तो बातें, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।